السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ لوگ جب ان کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ مصیبت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کو تکلیف پہنچے، جو انسان کو ناگوار گزرے، خواہ وہ بہت ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر انسان دل سے کہے کسی بھی مصیبت پہ تو اصل میں یہ اس درد کو، اس تکلیف کو، اس مصیبت کو تھوڑی دیر کے لیے آرام دیتا ہے کہ کیا ہوا جو یہ ہمیں مصیبت پہنچی، اور اس پر ہمیں جزا فضا یعنی چیخنے چلانے سے کیا حاصل ہوگا۔ تو کیوں نہ کوئی ایسا کلمہ کہیں جو شکوے پہ شکایت پہ مبنی نہیں ہو، بلکہ جس میں صبر بھی ہو، اللہ کا شکر بھی ہو۔ تو جب انسان یہ کہتا ہے کہ میں بھی اللہ کے لیے ہوں، تو یہ چیز بھی اللہ کے لیے ہی تھی، کیا ہوا جو یہ مجھ سے جدا ہو گئی، الگ ہو گئی، یا مجھے یہ تکلیف پہنچی، تو مجھے بھی تو اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صبر صرف وہی ہے جو پہلی چوٹ کے وقت ہو، یعنی جب کوئی بھی مصیبت پہنچے انسان تب انا للہ و انا الیہ راجعون کا اجر پا سکتا ہے، ورنہ بعد میں تو انسان رو دھو کے پھر اس چیز پہ صبر کر ہی لیتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کوئی مسلمان جسے کوئی مصیبت پہنچے اور وہ وہی کلمہ کہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ یقیناً ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس کی جگہ اس چیز سے بہتر چیز عطا فرما، تو یقیناً اللہ تعالیٰ سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب میرے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو میں نے کہا، مسلمانوں میں ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا؟ پہلا گھرانہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ پھر میں نے یہ کلمہ کہا تو اللہ نے مجھے اس کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے، یعنی ان کا مقصد تھا کہ ان کی نظر میں اس وقت ان کے شوہر ابو سلمہ سے بہتر گھرانہ، بہتر شخص کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ واقعی اگر آپ ابو سلمہ کی ثنائے گرامی پڑھیں تو بہت ان کے مناقبات ہیں، اسلام میں وہ سابقون الاول میں سے ہیں اور ان کی بہت ساری رتبے ہیں۔ تو ظاہر ہے ام سلمہ کا خیال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا نہیں سکتا تھا، تو ان کو یہی لگا کہ اس شہ سوار یعنی میرے شوہر ابو سلمہ جیسے شہ سوار سے زیادہ بڑھ کے کون بہتر ہوتا ہے، لیکن اللہ زیادہ بہتر جانتے تھے۔ حضرت سعد بن جبیر فرماتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی ہدایت صرف اس امت کو کی گئی ہے، اور پہلی امتیں اس خیر سے محروم تھیں۔ ایک بار صحابہ کا نال مبارک
سوری معاف کیجیے گا، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نال مبارک آپ جانتے ہیں جوتے کو کہتے ہیں، اس کا تسمہ ٹوٹ گیا، یعنی اس کی جو لیس ہوتی ہے وہ ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جو امر بھی ناگوار پہنچتا ہے وہی مصیبت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو، کیونکہ یہ بھی مصیبت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کی تلافی فرما دیں گے اور اس کی آخرت بھی اچھی کر دیں گے، اور اسے ضائع شدہ چیز کے بدلے اچھی چیز عطا فرمائیں گے۔ گھروں میں اکثر خواتین کے ہاتھوں سے برتن ٹوٹ جاتے ہیں یا کوئی ان کی پیاری چیز ٹوٹ جاتی ہے، ڈیکوریشن پیس یا کوئی بھی اس طرح سے معاملہ ہوتا ہے، تو ہمیں اگر اس چیز کا علم ہو کہ اس کا کتنا بڑا اجر ہے، اجر تو ہے ہی، اور اس کا بدل کتنا اچھا ہے، تو پھر اس چیز کے ٹوٹنے کا غم کچھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے ہاتھ سے شیشے کا گلاس بھی گر کے ٹوٹ جائے تو فوراً سے پیشتر کہہ دینا چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ اس گلاس کے بدلے آپ کو اور بہتر گلاس عطا فرمائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس بہتر گلاس کو پا کر اور خوش ہو جائیں۔ مسند احمد میں ہے، حضرت ام سلمہ کا واقعہ تو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو اللہم اجرنی فی مصیبت لی واخلف لی خیرا منہا۔ تو اس وقت انہوں نے یہی سوچا تھا کہ بھلا ابو سلمہ سے بڑھ کے مجھے کون مل سکتا ہے۔ مسند احمد میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف، رنج و مصیبت پہنچے، حالانکہ اس پر تھوڑا سا وقت گزر چکا ہو، لیکن پھر اسے یاد آئے تو بھی وہ یہ پڑھ سکتا ہے اور اس وقت کا اجر وہ پا سکتا ہے، یعنی بعد میں بھی اگر تکلیف کی شدت سے وہ کبھی انسان بھول گیا، کبھی بعد میں یاد آیا تو پڑھ لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اس اجر سے محروم نہیں کریں گے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بچے کو دفن کیا، ابھی میں اس کی قبر میں سے نکلا تھا کہ ابو طلحہ خولانی نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے نکالا اور کہا سنو میں تمہیں خوشخبری سناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے دریافت فرماتے ہیں کہ تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا، یعنی وہ اس کے بچے کی اصل میں وفات ہو چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ اب بتا کہ میرے بندے نے کیا کہا۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تیری تعریف کرتا تھا اور کہتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، یعنی کہ اس نے اپنے بچے پہ صبر کیا، کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، تو اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے جنت میں اس کا خصوصی گھر اور محل بنا دیا، جس کا نام جنتیوں کو پتہ ہوگا کہ اس کا دنیا میں بچہ فوت ہو چکا ہے، اس کا نام بیت الحمد ہے۔ تو پیاری بہنوں، زندگی میں
صبح سے شام اٹھتے بیٹھتے بیشتر چیزیں ہم سے چھن جاتی ہیں، ہم سے الگ ہو جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں مصیبت میں ڈال دیتی ہیں۔ عورتوں کے ساتھ تو خصوصی معاملات ہوتے ہیں کہ بار بار بھول جانا، چیزیں رکھ کے نقصان ہونا، تو پریشان ہونے کے بجائے ہمیں یہ کلمہ پڑھنا چاہیے کہ وہ چیز تو واپس لوٹ کے نہیں آنی، تو کیوں نہ انسان اجر ہی کما لے۔ اسی طرح مردوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے، کیونکہ تکلیف، جوتی کا تسمہ ٹوٹ جانا تھوڑی دیر کے لیے انسان کو پریشان کر دیتا ہے، ہو سکتا ہے وہ راستے میں ہو تو وہ مصیبت میں ہی پڑ جاتا ہے۔ اس دور میں کبھی کار خراب ہو جاتی ہے، کبھی گاڑی خراب ہو جاتی ہے، گھروں میں چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، کبھی فریج خراب ہو جاتا ہے، کبھی اے سی خراب ہو جاتا ہے، یعنی کہ اسی طرح کے بیشتر معاملات ہوتے ہیں۔ تو پریشان ہونے کے بجائے انسان زیادہ سے زیادہ صدقہ نکالے اور اپنے رب سے رجوع کرے اور یہ کلمہ پڑھ لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے اجر سے محروم نہیں رکھیں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔